اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ بقرہ آج ہم کچھ حصہ اس کا پڑھیں گے۔ اس میں صرف آپ سے اتنی گزارش کروں گا کہ آپ لوگ بھی جو ہے سورہ بقرہ کا 26واں رکوع وہاں سے پڑھیے، آیت نمبر 215 سے پڑھیے، 235 تک پڑھیے، 20 آیتیں پڑھیے۔ آپ کو رکوع نمبر 27، 28، 29، 30 یہ سارے رکوع ملیں گے۔ اس میں لوگوں نے کچھ سوالات کیے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ تو پہلے آپ سچویشن کو سمجھ لیجئے کہ مدینہ منورہ ہے اور سورہ بقرہ نازل ہو رہی ہے، مخاطبین میں یہود و نصارہ ہے، جس میں کچھ لوگ مسلمان ہو چکے ہیں اور کچھ منافقین ہیں اور کچھ کافر ہیں۔ اس میں صرف آج آپ کو 236 سے پڑھ کے سناؤں گا، جو 31واں رکوع شروع ہو رہا ہے۔ لا جناح علیکم ان طلقتم النساء، یہاں سے عورتوں کی بات شروع ہو رہی ہے۔ حالانکہ عورتوں کے معاملات تو آپ کو 221 سے شروع ہو گئے تھے، دودھ پلانے کا مسئلہ آیا اور دوسرے مسائل آئے، طلاق کیسے دینا ہے، عدت کیسے وہ کرنا ہے، لوگ الگ الگ سوالات کر رہے تھے لیکن ریلیٹڈ تھے تمام عورتوں سے۔ تو ان تمام آیات کو اکٹھا کر کے یا تو 1، 2، 3 رکوع میں پیش کیا جاتا ہے، یا کم سے کم ایک سبجیکٹ کو ایک رکوع میں پیش کیا جاتا ہے، تاکہ آپ سورہ فاتحہ پڑھیں اور ایک رکوع امام صاحب پڑھائیں، تاکہ لوگوں کی سمجھ میں بھی آئے۔ پہلے سمجھا دے کہ میں یہ رکوع پڑھنے والا ہوں۔ یہ تو جس کو عربی نہیں آتی ان کی بات کر رہا ہوں۔ اگر آپ کو عربی آ گئی ہے، امام صاحب عالم ہیں، امام صاحب کو بھی آتی ہے، اور مسائل چل رہے ہیں، اس وقت لوگوں کے سوالات آ رہے ہیں، تو اس نماز میں آپ کو یہ پڑھنا چاہیے، یا آپ تسلسل کے ساتھ قرآن پڑھ رہے ہیں، چلیے ٹھیک ہے۔ تو اب طلاق کے مسائل لوگ سمجھ رہے ہیں، ان کا دل بھی لگا ہوا ہے نمازوں میں، وہ آتے ہیں تعلق جوڑنے کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے۔ یہی بات آگے آ رہی ہے، جس کے اندر میں آپ کو یہ سمجھاؤں گا کہ صلاۃ کا مطلب ہمیشہ نماز نہیں لیا جا سکتا۔ صلاۃ کا جو لفظی معنی ہے وہ تعلق ہے، تو وہ تعلق کبھی میاں بیوی کے بارے میں بات ہوگی، اللہ اور فرشتوں کے بارے میں بات ہوگی، وہ تعلق اللہ سے بندوں کا ہوگا، یا بندے اللہ سے تعلق پیدا کریں گے، یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی کی میت پہ جو ہے تعلق پیدا کر رہے ہیں، ان سے ان کے معاملے میں جا رہے ہیں، ان کے انتقال میں جا رہے ہیں اور جا کے وہاں نماز جنازہ پڑھ رہے ہیں۔ تو مطلب کیا ہے؟ ان سے متعلق کوئی میٹر ہے، تو تعلق کو صلاۃ کہتے ہیں۔ اتنی بات تو آپ سمجھ جائیے۔ اب تعلقات کئی قسم کے ہوتے ہیں، کسی سے پیسے کا معاملہ ہے، ہر جگہ آپ نماز نہیں لے سکتے اس کا ترجمہ۔ چلیے اتنی بات سمجھ کے اور رکوع کی بات سمجھ کے آگے بڑھیں گے ہم۔ تم پر کچھ گناہ نہیں کہ اگر تم اپنی عورتوں کو طلاق دے دو، اس سے پہلے کہ اس سے ہاتھ لگائیں، ہاتھ لگائے بغیر اگر طلاق دے دے، کچھ ایسی بات ہو گئی، ہاتھ لگانے کی نوبت بھی نہ آئے، یا مہر مقرر ہو، اس صورت میں انہیں کچھ نہ کچھ دے کے ودا کرو۔ بات ہو گئی تھی، شادی ہو گئی تھی، منڈپ سے دولہا واپس اٹھ گیا، کوئی بات ایسی سامنے آ گئی، تو بغیر ہاتھ لگائے کہ طلاق ہو رہا ہے، اس پہ عدت نہیں ہے عورت پہ، کچھ نہ کچھ دے کے اس بیچاری کو وہاں سے رخصت کرو۔ خوشحال آدمی اپنی طاقت کے مطابق دے اور غریب آدمی اپنی طاقت کے مطابق دے۔ اچھا طریقہ یہ ہے کہ تم زیادہ سے زیادہ دے کے ان کو الوداع کرو وہاں سے۔ 237 پڑھ رہے ہیں بابا۔ وَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسَّوهُنَّ، اب دیکھیے، اگر تم نے ہاتھ لگانے سے پہلے طلاق دے دی لیکن مہر مقرر کیا جا چکا ہے، تو اس صورت میں آدھا مہر دینا پڑے گا۔ پہلے جو بات ہوئی تھی مہر طے نہیں ہوا تھا، اب یہ بات ہو رہی ہے مہر طے ہو چکا ہے، تو اس میں سے آدھا مہر تمہیں دینا پڑے گا۔ اور بات یہ ہے کہ عورت بھی اگر نرمی برتے اور مہر نہ لے، یا وہ مرد جس کے اختیار میں عقد نکاح ہے نرمی سے کام لے اور پورا مہر دے دے، اور تم یعنی مرد
نرمی سے کام لے تو یہ تقوی سے زیادہ مناسبت رکھتا ہے۔ آپس کے معاملات میں فیاضی کو نہ بھولنا۔ تعلقات جب بنا رہے ہیں تم اپنے لوگوں سے، نیا سمجھا ہوا ہے، ایک نئی عورت سے آپ کی شادی ہو رہی ہے، تو تعلقات اچھے رکھیے۔ کسی وجہ سے اگر معاملہ خراب ہو گیا تو دعوت قرآن پہ کوئی اثر نہیں پڑنا چاہیے، معاملے کو اچھے طریقے سے ہینڈل کرو، انصاف سے کرو، یہ بات ہونا چاہیے نا۔ اب ہم آگے بڑھتے ہیں۔ فیاضی کو نہ بھولو، تمہارے اعمال کو اللہ دیکھ رہا ہے۔ ہو گیا بات۔ اب 238 میں آئیے، یہاں الفاظ ہیں کہ حافظوا علی صلوات ہیں، یہ کیا بات ہو گئی بھائی؟ اپنی نمازوں کا خیال رکھو، حفاظت کرو، وہ صلاۃ الوسطی اور بیچ کی نماز۔ بھائی ابھی ابھی آپ بیویوں کی بات کر رہے تھے، ابھی ابھی طلاق کا مسئلہ ہو رہا تھا، ابھی ابھی جو ہے بغیر ٹچ کرے کہ طلاق دینے کی بات ہو رہی تھی، اچانک بیچ میں نماز کہاں سے آ گئی؟ یہاں آپ الفاظ کے معنوں پہ تو غور کیجئے۔ صلوات کا لفظ ہے، اس کے بعد وہ صلاۃ الوسطی ہے، تو حافظوا علی صلوات کا مطلب ہے تم اپنے رشتوں کا خیال رکھو، تعلقات کا خیال رکھو، حافظوا علی، اس کی حفاظت کرو، تاکہ آگے چل کے تمہارے کو دین کی دعوت دینا ہے۔ یہ عجیب تھیوری ہے بھائی ہم لوگوں کی، بیچ میں سے لا کے نماز کو چھیڑ دی وہاں پر، کیونکہ صلات کا لفظ ہے۔ آپ کو اس کے علاوہ معنی نہیں معلوم ہے کیا؟ پہلے تو آپ اپنی مرضی سے معنی بدل دیتے، کہیں صلات کا مطلب رحمت کر دیتے، کہیں کچھ کر دیتے، کہیں کچھ کر دیتے۔ ارے بھائی صلات کا مطلب تعلق ہے صرف، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، اللہ اور اس کے فرشتے نبی سے تعلق جوڑ رہے ہیں قرآن لا کے، قرآن کے ذریعے سے۔ یا ایھا الذین آمنوا صلو، تم بھی اپنے تعلقات نبی سے جوڑ لو، وسلموا تسلیمات، اپنے فرما برداریاں پیش کرو۔ سمپل بات ہے۔ اسی سورہ احزاب کی آیت نمبر 43 میں ہے، هو الذی یصلی علیکم، وہی ہے جو تم پر اپنا تعلق بھیج رہا ہے، وہ ملائکتہ، اس کے فرشتے بھی آ رہے ہیں، لیخرجکم من الظلمات الی النور، اللہ کے ساتھ جو تمہارا تعلق جوڑے گا تو اندھیروں میں سے نکال کے اجالے میں لائے گا وہ، یہ تعلق تم کو۔ اچھا پھر صلاۃ الوسطی کی بات ہو رہی ہے، یہ صلاۃ الوسطی کیا ہے؟ کیا بیچ کی نماز آپ عصر کی نماز کو لیں گے؟ ارے بھائی وہاں طلاق کی بات ہو رہی ہے۔ صلاۃ الوسطی کا مطلب ہے میرا میری بیوی کے ساتھ تعلق، میرا میری والدہ کے ساتھ ایک تعلق ہے، وہ ماضی ہو گیا، پہلے ہی والی ہو گئی۔ میرا میرے بچوں کے ساتھ تعلق ہے، میری بیٹی کے ساتھ تعلق ہے، وہ آنے والا تعلق ہے۔ بیچ میں کس کا تعلق ہے؟ میرا میری بیوی کا ہے نا بھائی۔ میں پیدا ہوا، بڑا ہوا تو میرے والدین کے حق تھے، میری شادی ہوئی تو میری بیوی کا حق آ گیا۔ اب میں آگے بڑھوں گا، بچے ہوں گے تو بچوں کا حق بھی میرے اوپر آ جائے گا نا، یا میرا حق بچوں پہ چلا جائے گا۔ یہ تین تعلقات آپ کے ہیں نا بھائی، ماضی، حال، مستقبل، تینوں سے تعلقات رکھنا ہے۔ سیدھی سیدھی بات کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ، حافظوا علی صلواتکم وصلاۃ الوسطی، یہ تینوں تعلقات کے ساتھ حفاظت کرو ان کی، اور خاص طور پہ بیچ کا تعلق کیونکہ بات بیوی کی ہو رہی۔ وقوموا للہ قانتین، اور دیکھو ہمیشہ قناعت پہ قائم کھڑے رہنا تم۔ قناعت کسے کہتے ہیں؟ فضول خرچی بھی نہیں ہونا، کنجوسی بھی نہیں ہونا، قناعت اس کو بولتے ہیں۔ جو مل گیا غنیمت ہے الحمدللہ، دینا پڑا بیچاری کو دے کے چھوڑ دو۔ بات کا ایک سلسلہ چل رہا ہے، آپ زبردستی لا کے بیچ میں نماز بھی ڈال دیے، اس میں عصر کی نماز بھی لا دیے، یہ کون سی تفسیر کر رہے ہیں آپ لوگ بھائی؟ آپ کو کچھ قانون معلوم ہے یا نہیں ہے؟ کوئی بات کرتے کرتے بیچ میں اچانک لا لیتے۔ جج صاحب جو ہے کیس چل رہا ہے کورٹ میں، جو ہے وکیل صاحب عرضی پیش کر رہے ہیں، دونوں مقابل کھڑے ہوئے ہیں لوگ، ایک مجرم بھی ہے ایک ملزم بھی ہے، مدعی بھی ہے۔ وہاں بات کرتے کرتے دودھ والا گھر کو آیا تو ٹائم پہ دروازہ کھولو بول دے گا جج صاحب، تو انہیں بولیں گے آپ میرے طلاق کا مسئلہ حل کر رہے ہیں یا دودھ والے کا قصہ سنا رہے ہیں؟ یا اگر یہ بول دیا جج صاحب دیکھو تم مرد ہے، تم بغیر ہاتھ لگائے کے طلاق دے رہے ہیں، تو اس بیچاری کو کچھ دے کے بھیجو، جیسا رسم ہو گیا تو عورت بدنام ہو جاتی ہے، ویسا ہی نکاح کے دن بارات واپس چلے گئی تو لوگ پوچھیں گے نا بھائی اس سے کہ بھائی بارات تمہاری واپس کیوں گئی؟ اس بیچاری کو شادی ہونے تک، وہ دنیا کو معلومات ہونے تک ٹائم لگے گا، تو اس کو انہیں تو اتنی تیاری کر کے اپنا پیسہ خرچ کر کے سب کچھ کر کے ان کا بھی ہوتا ان کا بھی ہوتا نا بھائی، آئے تھے نا۔ عورت کو ایسا واپس مت کرو، کوئی وجہ ہوئی ہوگی، وہ وجہ میں عورت کی طرف سے وجہ ہوئی تھی یا مرد کی طرف سے ہوئی تھی، کچھ نہ کچھ دو، اگر مہر طے ہو گیا تو پورا دو، نہیں تو کم سے کم اس کو تم ٹچ نہیں کرے آدھا تو دو۔ یہاں بات کچھ اور ہو رہی ہے، آپ زبردستی نماز کو لا لیے بیچ میں۔
چلیے 239 پڑھیں گے. فَإِنْ خِفْتُمْ، اب تمہیں تعلقات بگڑنے کا ڈر ہے، تعلقات کی بات ہو گئی تھی. فَرِجَالًا اور رُكْبَانًا، تم کھڑے رہو یا بیٹھ جاؤ وہاں پر، تم یا رجالن پیروں پہ کھڑے رہنا، رکبانہ جو ہے بیٹھ جانا، کوئی رکبہ یرکب ترکیب بیٹھ جانا. فَإِذَا أَمِنْتُمْ، پھر جب حالات ٹھیک ہو جائے، امن ہو جائے، فَاذْكُرُوا اللَّهَ، پھر اللہ کا ذکر کرو، پھر قرآن کی دعوت دو. ذکر کیا ہے؟ قرآن ہے، نصیحت ہے، دعوت ہے. اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. فَاذْكُرُوا اللَّهَ، اللہ کا ذکر کرو لوگوں میں. كَمَا عَلَّمَكُمْ، جس طرح تم کو سکھایا گیا پہلے. مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ، تم کو نہیں معلوم تھا اللہ کا ذکر کیسا کرنا ہے، قرآن کی دعوت کیسا دینا ہے. اب آپ یہ پورا سلسلہ چل رہا ہے، آپ جب پڑھیں گے اب پھر آئیے آپ آگے بڑھیے 240، بات کا سلسلہ وہی چل رہا ہے. تم میں سے جو کوئی لوگ وفات پا جائیں اور اپنے پیچھے بیویاں چھوڑ جائیں تو ان کو چاہیے کہ اپنی بیویوں کے حق اور حق میں یہ وصیت کر جائیں کہ 1 سال تک ان کو نہ نفقہ دیا جائے اور وہ گھر سے نہ نکالی جائے. جوائنٹ فیملی ہے، بچے ہے، کچھ بھی ہے تو اس کو 1 سال تک گھر سے مت نکالو، بے سہارا کہاں جائیں گی. ہاں اگر وہ خود نکل کے جانا چاہیں یا اپنے معاملے میں کوئی فیصلہ کرے، شادی کرنا چاہیں تو اللہ اچھے طریقے سے، اس کو معروف طریقے سے وہ کچھ بھی کرے، ان کو کرنے دو، ان کی کوئی ذمہ داری تم پر نہیں ہے. اللہ سب پر غالب ہے، اقتدار رکھنے والا اور حکیم ہے. چلیے 241 پہ آئیے. وَلِلْمُطَلِّقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ، اور جس کو طلاق دے رہے ہیں ان کو بھلے طریقے سے، اس طرح جن عورتوں کو طلاق دی گئی ہے انہیں بھی مناسب طور پر کچھ نہ کچھ دے کے رخصت کیا جائے. یہ حق ہے متقی لوگوں پر. آخری آیت اس رکوع کی. كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ، اسی طرح اللہ تعالیٰ اپنی آیتیں کھول کھول کے بیان کر رہا ہے تاکہ تم کو تھوڑی عقل استعمال کرے. لکیر کے فقیر بنے ہوئے ہیں، انہوں کچھ لکھ دیے، ان کے پیچھے انہوں کچھ. بھائی صاحب کون سی عربی سیکھے آپ لوگ؟ کون سی عربی پڑھے؟ کون سے مدرسے میں جا کے سیکھے؟ یہاں صلوات کا مطلب تعلق ہے میرے بھائی، پورے رکوع کے اندر سے بیچ میں سے نکال کے شروع ہو جاتے کیا؟ وہاں احزاب میں بھی یہی بات ہو رہی، نبی کو باہر سے مت پکارو، باہر نکالنے کا انتظار کرو، نبی کے گھر میں آئے تو کھانے کا وقت تلاش کرتے ہوئے مت آؤ، یہاں بیٹھ کے کھانا کھا کے نبی کے ساتھ باتوں میں مت لگ جاؤ، نبی کی بیویوں سے بات مت کرو. پوری بات ہو رہی ہے کنٹینیو. اس کے بیچ میں آیا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، اللہ اور اس کے فرشتے نبی سے تعلق پیدا کر رہے ہیں، قرآن بھیجنے، تم لوگ ڈسٹرب کر رہے ہیں. یا ایھا الذین آمنوا صلوا، یا تو خاموش بیٹھ کے دیکھو آیتیں نازل ہو رہی، اس سے تعلق جوڑو. آپ زبردستی اللہم صلی اللہ شروع کر دیے ان پر. ارے میرے بھائی ایک رکوع کا ایک قانون ہے بھائی، پوری دنیا میں ہے یہ قانون. آپ ایک سبجیکٹ پہ بات کر رہے ہیں، ایک لیکچر دے رہے ہیں، اسکول میں ٹیچر میتھمیٹکس پڑھاتے پڑھاتے اردو میں آ جائیں گے. اردو کی ٹیچر اچانک سائنس پڑھانا شروع کر دیں گی کیا؟ انہیں بولیں گا سائنس کی بھی ٹیچر اگر بات کر رہی ہے تو آپ ایک فارمولے کی بات کر رہے ہیں تو میڈم وہ پہلے فارمولا کمپلیٹ تو کریے. آپ ایک کانٹریکٹر کو گھر دے رہے ہیں، گھر بنانے کا کام دے رہے ہیں، کانٹریکٹ دے رہے ہیں، اچانک ابھی پلروں کی بات چل رہی ہے، آپ اٹھا کے فلور کی بات شروع کر دیے. ارے پہلے پلروں کی بات کمپلیٹ کیجئے، اس کے تسلسل میں یہ بتائیے کہ چونکہ مجھے 5 فلور لگانا ہے تو آپ اسی حساب سے پلر ڈالو. سوٹ ہو رہی نا بات؟ سبجیکٹ ملنا نا. اچانک آپ جو ہے زمین کے بارے میں بات شروع کر دے رہے ہیں، کلر کی. ارے میڈم ابھی پلرا نہیں پڑے، چھت نہیں پڑا، آپ کلر کی بات کر رہے ہیں ابھی سے. ذرا میرے کو آپ سنبھلنے دیجئے. ایک سبجیکٹ کے اندر دوسرا سبجیکٹ ملانا یہ عادت پڑی ہوئی ہے ہم لوگوں کو، کوئی سمجھانے والا بھی نہیں ہے. اچھا حفاظ اکرام، علماء اکرام بیٹھ کے تقریریں کر رہے ہیں، درس قرآن پیش کر رہے ہیں، وہ بیچ میں جو آیا پڑھتے جا رہے ہیں، سب لائن کے ڈوری پکڑ کے چل رہے ہیں، ان کی ڈوری، بیچ میں سے کوئی بھی ایک شوشہ نکال دیتا، پھر وہ اس کو پکڑ کے چلتے رہتے. اس لیے اختلافات ہو رہے ہیں، ان کا ترجمہ الگ، ان کا ترجمہ الگ. ارے بھائی آپ سیدھا سیدھا ترجمہ کیوں نہیں کر رہے ہیں؟ آپ صلاۃ کا ترجمہ صلاۃ کیوں نہیں کر رہے ہیں؟ تعلقات کئی قسم کے ہو سکتے ہیں. زکوٰۃ کا ترجمہ آپ پیوریفیکیشن کیوں نہیں کر رہے ہیں؟ آپ جب بھی زکوٰۃ کا نام لیتے پیسوں کا تصور چلے آتا. آپ کو وضو کرنے کو بھی تزکیہ ہی بولتے ہیں، آپ منہ دھونے کو بھی تزکیہ بولتے ہیں، آپ برے عادتیں چھوڑے بھی تو تزکیہ بولتے ہیں، آپ توبہ بھی کرے تو تزکیہ بولتے ہیں. وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا أَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا كَمَا أَرْسَلْنَا فِيكُمْ رَسُولًا مِّنْكُمْ يَتْلُو عَلَيْكُمْ آيَاتِنَا وَيُزَكِّيكُمْ. تمہارا پیوریفیکیشن، تمہارے کو زکوٰۃ دے رہا ہے، رسول آ کے یہ بولیں گے
ارے بھائی جو لفظ ہے اس کو استعمال کریے. یہاں صلوات کا اور صلاۃ الوسطیٰ کا مطلب یہ ہے بیچ کا تعلق جو تمہارا اور تمہاری بیوی کا ہے، یہ تمہارا بیچ کا تعلق ہے. ایک تعلق تمہارا اپنی ماں سے ہے، والدین سے ہے، ایک تعلق تمہارا اپنی آنے والی نسل سے ہے، یہ بیچ کا تعلق اپنی بیویوں سے ہے. وہ بات صلاۃ الوسطیٰ کی ہو رہی ہے، تمہارے بیچ کے تعلقات کو تم اچھا رکھو، اس کی حفاظت کرو پوری. کیونکہ بات کا تسلسل آپ توڑ کے بیچ میں سے ایک آیت گھسڑ دیں گے، کتنی بری بات ہے یہ. قیامت کے دن جب یہ سارے راز کھلیں گے تو اللہ تعالیٰ جھوٹے ماریں گے نا ان لوگوں کو، پھر بولیں گے یہ اس کمبخت سے پوچھو تیرے کو عقل تھی تھوڑی بات کرنے کی. پھر افلا تعقلون ہے آخری میں، دیکھ لیجیے آپ کون سی آیت ہے وہ. ہاں 242. بات ہی ختم ہو رہی لعلکم تعقلون، تاکہ تمہارے کو تھوڑی عقل تو آئے. تم بات کون سی کر رہے تھے، ابھی بیچ میں سے کون سی بات گھسیڑ دی ہے. بڑی بڑی شخصیتیں بھائی، اب میں کیا بولوں، کس کا نام لوں، کیسا الٹا ترجمہ کر دیے، کیا بولنا چاہ رہے ہیں. غیر مسلم سنیں گا تو کیا بولیں گا، ارے کون سی قرآن ہے صاحب یہ آپ کی. ابھی بات طلاق کی چل رہی تھی، بیچ میں آپ نماز کو گھسڑ ڈالے لا کے. نہیں بولتے کوئی بھی. وہ پرانے لوگ تھے ہوں گے بھائی، یقین کر لیے نہیں ہوتا ایسا. اب آپ علماء اگر کوئی بھی عالم میرا یہ بیان سن رہا تو ذرا پلیز مجھے کانٹیکٹ کریے اور سمجھائیے کہ بھائی یہ لاجک کون سی لاجک ہے آپ لوگوں کو. ایک رکوع کے اندر دوسرا سبجیکٹ کیسا گھسڑتے لا کے. ایک آیت کے اندر ایک قانون پیش کیا گیا سورہ احزاب کی آیت نمبر 50، اس کو کٹنگ کر کے الگ لے کے چلے جاتے بات کو. خلیری پھپیری چچیری ممیری بہن سے شادی مت کرو، یہ کھلے الفاظ لکھے ہوئے ہیں تو آپ زبردستی ادھر لے کے چلے آتے. اللہ رحم کرے بھائی، میں بہت پریشان ہوں، یقین مانیے. اب میں میرے رب سے دعا نہیں کروں کیا، یا اللہ میرے سامنے ایک موقع آیا ہے بات کرنے کا، یہ سمجھانے کا، میری تو سمجھ میں دے دیے آپ، اب میں کیا کروں. اللہ رحم کرے.